میرا سوال آج نوجوان نسل سے ہے کہ جن کو چند دین فروش ملاؤں نے اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ ان کی دنیا و آخرت برباد ہو رہی. آپ لوگوں کو جھوٹی تاریخیں سنا کر، جھوٹے قصے سنا کر، جھوٹے نوحے مرثیے سنا کر اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج کا نوجوان اپنی دنیا کے اندر اسلام کو پیش کرتا ہے تو پھر اس کو اسلام پیش کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر ایک پڑھن ہوتی ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا ایسی رہی ہے کہ ہمارے بڑے لوگ آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. ہمارے پاس نہ قرآن اصلی پہنچا، نہ ہمارے پاس اذان اصلی پہنچی، نہ ہمارے پاس حدیث اصلی پہنچی، نہ ہمارے پاس دین کا کوئی جز اصلی پہنچا. مطلب اتنا ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے کہ ایک نوجوان جو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ یار اسلام ایسا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ اوریجنل ہے ہی نہیں ہے. یہ سب کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ تھی کہ جو دین فروش لوگ تھے ان لوگوں نے جھوٹی تاریخیں گھڑ گھڑ کے ان کا ذہن ایسا پکا کر دیا کہ جی صحابہ اور اہل بیت آپس میں تو دشمن تھے، آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے کے جان کے دشمن. مطلب اتنا برا حال کر دیا کہ اسلام کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لے کر آگے پہنچانے والے صحابہ تھے اور اہل بیت رسول تھے. جب ان دونوں کی بنیادوں کو ہی آپس میں الگ کر کے ہلا کے رکھ دیا ہے تو پورے کا پورا آنے والا اسلام جو ہمارے پاس ہے ظاہر سی بات ہے وہ مشکوک لگتا ہے لوگوں کو. تو میری درخواست ان نوجوانوں سے ہے کہ ان جدید فروش، ان دین فروش ملاؤں سے جا کر سوال کرو کہ آپ کون سی تاریخ ہمیں سناتے ہو. ایک طرف آپ بات اہل بیت کی کرتے ہو اور دوسری طرف صحابہ کا اختلاف بتاتے ہو. ہم الحمدللہ حسینی ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور آپ ان سے یہ سوال کرو کہ اگر ابو بکر نے حضرت سیدہ فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا تو سیدنا علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی، ابو بکر کو خلیفہ اول کیوں مانا، اگر وہ مجبوری تھی تو علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو، اگر مجبوری نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ علی نے ابو بکر کو امام مانا، اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ نعوذ باللہ اگر نا انصافی کی تھی تو پھر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ کیوں کیا، اگر وہ مجبوری تھی تو علی مشکل کشا کیسے، اور اگر مجبوری نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر داماد علی ہے. اگر عثمان نے حضرت علی کے ساتھ ناانصافی کی تھی اور اختلاف تھا تو پھر علی نے حسن و حسین کو عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے پہرے دار کیوں بنایا، اگر مجبوری تھی تو علی مشکل کشا کیسے، اور اگر مجبوری نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عثمان کا پہرے دار ہے وہی حسینی ہے، کیونکہ عثمان کا پہرا دینا حسین کی سنت ہے. اسی طرح حضرت علی کے بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان کیوں ہیں؟ محبت تھی تبھی تو اولادوں کے نام پر نام رکھے ہیں. کربلا کے بعد حضرت زین العابدین کی نسل میں سے یہی صحابہ کی اولادیں تھیں اور اہل بیت کی آگے نسل تھی کہ جن کے آپس میں رشتے ہوئے. کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ صحابہ و اہل بیت ایک ہیں. ان ملاؤں کو، ان دین فروشوں کو، ان لوگوں سے سوال کرو کھڑے ہو کر کہ امت کے اندر انتشار کیوں پھیلاتے ہو، امت کے اندر فتنہ کیوں پھیلاتے ہو، لوگوں کو پیار محبت سے رہنے کیوں نہیں دیتے. آج دنیا کے ہر مذہب کے اندر گالی کو برا سمجھا جاتا ہے، مگر افسوس ان ملاؤں کے اوپر ہوتی ہے کہ جو گالی کو مذہب بتا کر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا ثواب ہے. خدا کے لیے ایک بے غیرت اور ذلیل انسان بھی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ گندگی، یہ غلاظت جو لوگ آنے والی نسلوں کو سکھا رہے ہیں، آنے والی نسلوں سے میری درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں سے سوال کرو کہ ہمارا دین ایسا نہیں تھا، ہمارا دین پیار محبت والا تھا، ہمارا دین اتحاد اتفاق والا تھا، ہمارا دین خوشبو والا تھا، ہمارا دین ایسا تھا کہ کافر دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں
کہ خدا نہ خواستہ مسلمان اگر غور سے دیکھے تو وہ اسلام سے دور ہو جائے۔ لہذا آپ لوگ ایک چھوٹی سی درخواست ان کے سامنے رکھو کہ اگر یہ تمام چیزیں اور حقائق دیکھنے کے بعد بھی تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، فتنہ فساد کا کیڑا تمہیں کاٹتا ہے، تو خدا کے لیے اپنی گندی زبانوں کو لگام دو۔ اگر صحابہ کو نہیں مانتے نہ مانو، ہندو نہیں مانتا، سکھ نہیں مانتا، عیسائی نہیں مانتا، مجوسی نہیں مانتا، نصرانی نہیں مانتا، نہیں مانتے، ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی انتشار ہوتا ہے، نہیں مانتے نہ مانو۔ تمہارے نہ ماننے سے صحابہ کی عزت میں کوئی کمی تھوڑی آئے گی، لیکن انتشار وہاں ہے، اختلاف وہاں ہے کہ ہم اپنی ماں کی گالی تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اصحاب رسول اور اہل بیت رسول پر کسی کی گندی زبان برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک کامل اور مکمل مسلمان جو ہوگا وہ اسلام کی سرحدوں کا بھی پہرے دار ہے، اسلام کی مقدس شخصیات کا بھی پہرے دار ہے اور ختم نبوت کا بھی پہرے دار ہے۔ تو لہٰذا نوجوان نسل کوشش کرو کہ ان دین فروشوں سے اپنی جان چھڑاؤ، اپنے دماغ کو کھولو اور ایک حسین اسلام کو اپنے گلے سے لگاؤ، لوگوں کے اندر پیار محبت بانٹو، اتحاد اتفاق بانٹو، تاکہ ہر طرف پیار اور محبت کا ہی پرچم لہرائے۔ جزاکم اللہ خیر۔